نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ایک دوست نے مرزا صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ شیئر کیا۔ وہ کلپ اصل میں کسی نے ایڈٹ کر کے اس کو ایک کلپ بنایا ہوا ہے مرزا صاحب کے مختلف کلپ سے۔ اس کلپس میں آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کہ مرزا صاحب قرآن مجید کو غلط پڑھ رہے ہیں، ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آ رہا۔ ایک دو مقامات نہیں ہے، 20 مقامات ہیں۔ اور اس میں مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوور کہتے ہیں کہ جی حفاظ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حفاظ سے بھائی ایک آدھی غلطی ہوتی ہے، اور غلط بھی کوئی تجویدی غلطی نہ ہو کہ عین اور جو ہے وہ ہا کہاں سے نکالنا ہے، بلکہ وہ غلطی لحن جلی کی غلطی ہو۔ اپنے طور پہ چلیں پڑھ لے تو پڑھ لے، لیکن پبلک میں اس طرح سے پڑھنا، اور وہ بندہ درس قرآن دے رہا ہے، عجیب بات ہے۔ مطلب اس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا، لیکن وہ درس قرآن دے رہا ہے۔ یعنی کسی شخص کو ہم نے امامت کے درجے پہ فائز کر رکھا ہے، اور اس شخص کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا، دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا۔ زبانی کی بات نہیں کر رہے، دیکھ کے پڑھنا نہیں۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مراد یہ کہ خلط ملط نہ کر دیا جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اس کو آپ سمجھ لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ 20 تراویحوں والے کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ یعلمون تعلمون، 20 منٹ میں 20 تراویحاں، سکون سے ایک ایک آیت، تاکہ اس کا مفہوم چینج نہ ہو۔ اور پھر قرآن کا چونکہ مقصد ہے اس کو سمجھنا، تو اگر کوئی تیزی سے پڑھے گا تو عربی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اس نے کیا پڑھا ہے، کیونکہ غور و تفکر کرنے کے لیے آپ کوئی اردو میں لکھا ہوا کوئی مضمون بھی تیزی سے پڑھ دیں، اور سامنے والا اردو جاننے والا ہو کہ یار آہستہ پڑھ، مجھے سمجھ نہیں آئی تو کیا ہے، تو عربی کو کہاں سے سمجھ آئے گی؟ قرآن تیز پڑھا جائے گا۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے اسے آہستہ پڑھنا ہے، اور ترتیل سے مراد یہ ہے کہ اسے عربی لنگوسٹک میں پڑھنا ہے۔ لحن جلی کا خصوصاً خیال رکھیں، ہا میں فرق، ذال زا، وا میں فرق، ضاد اور دال میں فرق، قاف اور کاف میں فرق، عین اور حمزہ میں فرق۔ وہ آپ میرا اس پہ ڈیٹیل ویڈیو میں نے، جو آپ کو 2-3 سال میں قرات سکھاتے ہیں نا، قرآن کی عربی تجوید، وہ میں نے سکھا دی ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے سب بتایا کیسے کیسے آپ نے حروف نکالنے، وہ ساری چیزیں۔ باقی یہ ہے کہ بعض اوقات میں بھی یہاں پہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھ سے بھی زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں قرات کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، درس قرآن کے لیے۔ جب آپ درس قرآن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ 2 طرف چل رہا ہوتا ہے، ایک تو عربی کا ترجمہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا، پلس اس کا میں نے مفہوم کے کانٹیکسٹ میں کون سی کراس ریفرنس میں آیات بیان کرنی ہے، کون سی احادیث۔ جب یہ 3-4 کام پیرلل میں آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں نا، پھر آپ سے زبر زیر پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جس نے قرآن پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لیکچر دے دیے ہوں، اس کے کسی 2-4 لیکچر میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہو، اس کا کلپ کاٹ لیا جائے۔ اس طرح کے کلپ واللہ میں نے کاٹنے ہونا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے 27-28 سال قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوا کر 65 سال کی عمر میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے 1998 کے اندر، جو قرآن اکیڈمی کراچی میں 108 لیکچرز میں، اس میں بھی کئی جگہ ان کی زبر زیر کی غلطی ہے۔ اب میں وہ 2-4 اٹھا کے، میں کیونکہ ڈاکٹر سرار کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا، میں سمجھ سکتا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، کیونکہ وہ قرات کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے۔ باقی رہ گیا لحن جلی۔ ہمارے علماء تو زبر زیر کی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں نا، کہ کسی نے زبر کو زیر، زیر کو زبر پڑھ دیا۔ آپ قاریوں سے پوچھیں، ہا کو ہا پڑھنا یہ بھی لحن جلی ہے، ایسی غلطی ہے جو سویر ہے۔ اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، سارے علماء یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ میرے علم میں پوری دنیا میں چند ایک علماء کے سوا سب کے سب عربی میں لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قاری کو بٹھائیں اور اسے کہیں یہ جو عالم صاحب عربی میں جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، یہ بتائیں صحیح پڑھی ہے؟ وہ آپ کہے گا غلط پڑھی ہے۔ قاری تو عالموں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن غلط پڑھتے ہیں، مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں، اے بے تے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب بیان کریں گے قرآن کی آیت، ہا کو صحیح طریقے سے نکالیں گے نہیں، عین کو نکالیں گے نہیں صحیح طریقے سے۔ جتنی بڑی غلطی زبر زیر
کی غلطی ہے اتنی بڑی عین ہا ان الفاظ کو غلط نکالنے کی ہے، تو وہ آپ دیکھیں وہ تو نارمل اردو میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپ علماء کو دیکھ لیں وہ اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاری تو ان کو نہیں مانتے۔ چند ایک لوگ ہیں جو قاری بھی ہیں عالم ہونے کے ساتھ، وہ پیارا قرآن پڑھتے ہیں جب بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، زبر زیر کی غلطیاں چھوڑ دیں، وہ تو بالکل مجہول قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں ان کو جاہل کہنا شروع کر دوں اس کی بنیاد پہ؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ غلطی ہے، باقی بات ٹھیک ہے، یہ اس طرح نہیں اس طرح۔ تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ سب سے ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے کسی کو جاہل کہہ دینا اور اسے کہنے سے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، تو میں تو اس ویڈیو کی وساطت سے آج سے 6-7 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جتنے علماء نے کلپ چڑھائے ہیں، اب نیا نہیں کوئی کاری پکڑ کے لے آنا گھیر کے، یہ اپنی مرضی کا قرآن کا حصہ تیار کر کے نا اس کی تلاوت کریں ٹائم قیامت تک کے لیے، اور مجھے کہیں کہ یہ ہم نے تلاوت کی ہے تم اس طرح کی کر کے بتاؤ، میں وہی صورت اسی طریقے سے اس سے بہتر تلاوت کروں گا۔ لیکن وہ علماء جو کلپ بنا رہے ہیں، کوئی قاری نہیں لے کے آنا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ قرآن بالکل غلط پڑھتے ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کبھی اس طرح کی کسی عالم کی غلطی نکالی ہو اور وہ قرآن غلط پڑھتا۔ میرے خلاف ایک مولوی وہ لاہور کا کرے پھاڑ پھاڑ کے کلپ ریکارڈ کرائے اس نے، ٹھیک ہے، اور اس کو عالم اور عالم کا لفظ نہیں پتا، کوئی دیوبندی عالم ہو، کوئی بریلوی عالم ہو، عالم تو کہتے ہیں دنیا کو، یہ لفظ ہوتا ہے عالم۔ ایک جاہل آدمی میرے جیسا تو عالم لفظ بول دے سمجھ آتی ہے، عالم کو تو نہیں یہ زیب دیتا کہ وہ عالم بول دے، پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور وہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کو پڑھتا ہے معاذ اللہ، میم کے اوپر پیش۔ تو میں نے تو آج تک غلطی نہ، ابھی میں غلطی نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف بتا رہا ہوں۔ ہاں جب آپ صحابہ کے نام لیتے ہیں نا، وہ معاذ ہوتا ہے، معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ، لیکن جو معاذ اللہ ہے نا، اس میں میم کے اوپر زبر ہے، یہ بڑی ٹریکی چیز ہے نا۔ عربی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، آپ دیکھیں لفظ ہے خلیفہ، عربی کا لفظ ہے خلیفہ، کے خا کے اوپر زبر ہے، لیکن خلافت جو ہے نا اس کے خا کے نیچے زیر ہے، وہ خلافت نہیں، وہ خلافت ہے۔ ولد زبر ہے، ولادت وا کے نیچے زیر ہے، لفظ ایک ہی ہے، اس سے ڈرائیوڈ ہے، تو اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں بنا چاہیے۔ اتنے پیارے الفاظ، صحیح بخاری 7527، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن ترنم کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ لہٰذا میں بھی اب اس پہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک دو صورتیں تو ضرور چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی ہو جائے، اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى
فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ بھائیو یہ قرآن پاک کی ہی خوبی ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور کتنے نیو مسلمز جب مسلمان ہوئے وہ حیران ہوئے کہ یہ قرآن ٹیکسٹ بک ہے لیکن ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یہ دنیا کی وہ ایک یونیک کتاب ہے جو ہے تو کتاب لیکن ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اس کا ایسا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن میوزک رکھ دیا ہے اور وہ ڈیوائن میوزک نہ ہو تو یہ پڑھی بھی نہ جا سکے. اس کا معجزہ ہے. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس تلاوت سے ہی امپریس ہو کر اسلام قبول کیا. کتنے امریکنز ایسے ہیں. تو یہ اس کی خوبی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شرم کی بات یہ ہے کہ یہی دنیا کی وہ چند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو بغیر سوچ سمجھ کے اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے. یہ اس کا تصویر کا دوسرا رخ ہے. اخبار بھی لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں, اگر خود پڑھنا نہ ہے تو کسی سے پڑھوا لیتے ہیں. لیکن یہ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو ہمارے آباء و اجداد میں بھی شاید کسی نے ہی پڑھی ہو, شاید ہی کسی نے پڑھی ہو کہ اس ترجمے کے ساتھ کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. ویسے خالی عربی پڑھتے رہتے ہیں. تو بہرحال دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے, نہ ہم اس ایکسٹریم پہ ہیں نہ اس ایکسٹریم پہ. حالانکہ